حضرت سلطان تو تب کہتے ہیں نہ کوئی طالب نہ کوئی مرشد جھوٹے دم دلا سے ہوئے. تو اب حضرت سلطان سے 400 سال آگے آ گئے ہیں. آپ خود تصور کریں پھر کیا حال ہوا. ہمیں اس طرح کے پیر چاہیے بھی نہیں ہے جو تربیت کریں. سانوں بھی آئیں پیر چاہیے جڑے بکریے کرائیے کھ نہ تو ادھر سانوں پار لگا جڑا نظر. تو اس لیے پھر حضرت اب تربیت ہے بھی کوئی. اور دوسرا یہ ہے کہ جو پیر صاحبان ہیں ان کو بھی امیر مرید چاہیے. امیر مریداں لئی چھوٹا گوشت ہے, غریب مریداں لئی دال ہے. امیر مرید اندر روٹی کھان گے, غریب مرید باہر کھان گے. حالا ہونا تو یہ چاہیے کہ پیر صاحب امیر مرید کو دال کھلائیں تاکہ اس کا نفس مرے, اس کا غرور و تکبر کم ہو. خدا کے اور ود کے جاندہ ہے. داڑھی منڈا بھی ہے, بے نماز بھی ہے, فاسق بھی. پیر تے میرے نہ پیار ہی بڑا کر دینے. وہ چلیا تیرے نہ نہیں کر دے, تیری پراڈو نہ کر دے, تیرے پیسے نہ کر دے, تیری کوٹھی نہ کر دے, تیرے نہ کوئی نہیں کر دے. کدی بغیر کوٹھی بغیر پراڈو بغیر پیسے تو آئی پتر تمہیں باہر دال والے جی بیٹھے ہوئے. وہ امام حسن پاک تھے جی. تربیت ہی تربیت ہے. تو کیونکہ جیسے میں نے کہا نا آداب محفل اللہ اصولی طور پہ جیسے میں نے کہا آگے بزرگوں کو بٹھانا چاہیے, سلجھے دانا لوگ حضرت جن کا پتہ ہو کہ آداب محفل کیا ہے. کوئی آ رہا ہے, ہم نے آگے کس طرح کا ماحول بنانا ہے تاکہ وہ ہمیں کوئی بات سنائے حضرت. تو پھر اس کے بعد پھر بچے حضرت. اب ظاہر ہے جی امام حسن پاک کی محفل تھی, وہاں تو ان سب چیزوں کا دھیان رکھا گیا تھا. آگے جتنے بھی بیٹھے تھے نا سارے سفید داڑھیوں والے بیٹھے ہوئے تھے, اس لیے امام پہلے سفید داڑھی والوں سے مخاطب ہوئے. فرمایا اگر کوئی سوال کروں تو جواب دو گے؟ عرض کیجیے امام پاک آپ کو جواب نہیں دیں گے, حکم فرمائیں. کیسا تربیت کا انداز تھا. آپ نے فرمایا کسان ہل چلاتا ہے, بیج بوتا ہے, پانی دیتا ہے, اپنے کھیت کی اپنی فصل کی خدمت کرتا ہے, پھر فصل پک جاتی ہے, تیار ہو جاتی ہے. بھائی بتاؤ ہاں سفید داڑھی والوں پھر کسان اپنی فصل کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے؟ تو ظاہر ہے سب کو جواب آتا تھا فصل پک گئی ہے, اب واڈی ہوگی, اب کسان اپنی فصل کو کاٹ لے گا. اس لیے سب نے جواباً آگے سے عرض کیا امام صاحب ظاہر ہے فصل پک گئی ہے تو اب وہ پھر اپنی فصل کو کاٹ لے گا. کمال جواب دیا آپ. آپ نے فرمایا بھائی چٹیاں داڑیاں والے ہو پھر تیار رہی ہو, تسی پکی فصل ہو کسی ویلے بھی تاڑی کٹائی ہے. یہاں حضرت جی ہماری کٹائی کا وقت آیا ہوا اور ہمارے کام دیکھو. وہی لڑائیاں, وہی جھگڑے, وہی غرور, وہی تکبر, وہی غصہ, وہی انا, وہی آکڑ. حضرت جی تیری کٹائی دا ویلا ہے, تو کی کرن دے. میں تو کہا کرتا ہوں حضرت اسی جنہیں چٹیاں والے ہیں ان سانو پورے دا پورا دھیان ذات وال کر لینا چاہیے, کیونکہ سارے کھیل دیکھ لیے حضرت. بچپن دیکھا, لڑکپن دیکھا, جوانی دیکھی, شادی دیکھی, بچے دیکھے ہیں جی, پھر بچوں کی شادیاں دیکھ لیں, کوڑم دیکھ لیے, دوترے دیکھ لیے, پوترے دیکھ. اون کی کٹنا بچوں ان کیوں تیرا بوتا دے لیتے نہیں لگتا, ان کیوں یہ بھی بوتا وقت باہر گزارنا. سب دیکھ چکے ہیں, بونس پہ چل رہا ہے, اللہ نے وقت دیا ہوا ہے, غنیمت جانا اور اپنے مالک کو راضی کر. سفید داڑھی والے کیوں ابھی بھی تو 5 نمازوں پہ رکا ہوا ہے؟ تیری چھٹی کیوں نہیں ساتھ تہجد, 7ویں کیوں نہیں اشراق, 8ویں کیوں نہیں چاشت, 9ویں کیوں نہیں اوابین, 10ویں کیوں نہیں صلاۃ اللیل؟ تو اب بونس پہ ہے, کسی وقت بھی کٹائی ہے. کالے وال مسافر ہوئے چٹیاں ڈیرے لائے, ویکھ محمد بخشا موت سنے آئے. اب کیونکہ جوان بھی بیٹھے تھے, اب جو جوان ہیں یہ تھوڑے سے لبی تو ٹائم ہی بڑا ہے, یہ تو کالی سیاہ ہے, اب جدو چٹے آن گے پھر توبہ کر لیں گے. پھر امام صاحب جوانوں سے مخاطب ہوئے. آپ نے فرمایا بھی ہوتا ہے, کسان ہل چلاتا ہے, بیج بوتا ہے, پانی دیتا ہے, ابھی ہمیں تھوڑی تھوڑی فصل نکلی ہوتی ہے اور ایک طوفان, ایک سیلاب آتا ہے, ایک تیز بارش آتی ہے اور کیا کرتی ہے, اس فصل کو پکنے سے پہلے تباہ و برباد کر دیتی ہے. فرمایا بھائی جوانوں تم بھی تیار رہنا,
یہ نہ ہو کس دن تقدیر الہی کا کو طوفان آئے اور تمہیں پکنے سے پہلے پہلے تباہ کر دے. یہ جڑے ساڈے لیے پھر میاں صاحب نے کی لکھیا، آپ فرماتے ہیں اونچے ٹیبے شیراں ملے تے تھل ملے مرغائیاں، اونچے ٹیبے شیراں ملے تے تھل ملے مرغائیاں، چاراں نکراں موت نے ملیاں تے فضل کریں رب سائیاں، تے عذر بہانہ چلدا نہیں تے جو آکھے سو کریے، او ڈیگر نوں جے ٹہنا ہووے کانو کل کل مریے. میں ایک دفعہ نا ایک ختم پہ گیا تو جب میں پہنچا نا تو اندر ایک بچہ قرآن پاک پڑھ رہا تھا، لیکن قرآن پاک بڑا اعلیٰ پڑھ رہا تھا، جیسے کسی بڑا اعلیٰ مدرسے یا کسی اعلیٰ قاری صاحب کا پڑھا ہو حضرت، کیونکہ علماء بھی کافی موجود تھے. میں تو خیر جانتا نہیں تھا کسی کو بھی، میں نے سمجھا کہ جو علماء موجود ہیں ان میں سے کسی کا شہزادہ ہوگا، کیونکہ اس دور میں اب عام بندے کو نہیں کہ قرآن پڑھنا آتا کوئی بھی، اہم بندہ جھوٹ پہ بولے. بات غلط تو نہیں کی میں نے؟ کیوں بھائی کا کیا؟ اب ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا اور اس میں پھر شرم بھی نہیں آتی. یہ ہوتا نا چلو شرم آتی ہو، شرم بھی نہیں آتی ہے، آگے سے کہہ رہے ہیں نہیں آتا کوئی بھی، شرم بھی نہیں آتی ہے کہ ہمیں قرآن نہیں آتا. کیا بندہ کرے یار، کتنے ٹر جائیے. چلو میں آپ سے ایک سوال کر لیتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ کسی رات نہ نصیب جاگ جائے، یہ چلو محرم شریف گزری ہے، اور رات کو نہ خواب میں حضرت امام حسین پاک کی زیارت ہو جائے. ٹھیک ہے جی، خواب میں، اور خواب ہی میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ، خواب میں نہ حکم دیں کہ اس کو قرآن پاک لا کے دو، خواب میں مجھے قرآن پاک لا دیا جائے. اب امام پاک خواب ہی میں مجھے حکم دیں کہ ہم سے محبت و مودت کا دعویٰ رکھنے والے، آج ذرا قرآن پاک کھول کے ذرا مجھے اس میں سے سورہ طٰہٰ تو سنا. کیوں بھئی ایک بڑا مجمع بیٹھا ہوا ہے، سنا لو گے؟ کیوں بھئی نوجوانوں؟ کیوں بھئی پاجی سنا لو گے؟ ہے جڑے سبحان اللہ کہنے انہوں پتہ ہے نا دی سبحان اللہ. یہ تو حضرت اتنا بھی نہیں بتا سکتے کہ سورہ طٰہٰ ہے کس بارے میں، سنانا تو دور نہیں. آپ میرا ویسے دل ہے کہ کس دن نا کو پروگرام کریں بازاروں میں نا، مختلف ناروال جائیے، شکر گڑھ جائیے، پسرور جائیے، ظفرآباد، اور لوگوں سے پوچھیں بھلا سورہ طٰہٰ کس بارے میں ہے. اکثریت نہیں بتا سکے گی، سنانا تو دور حضرت بتا بھی نہیں سکے گی کہ سورہ طٰہٰ ہے کس بارے میں. چلو حضرت اب نہیں ہو سکتا ہے جب میں چلا جاؤں تو بعد میں آپ جو ادھر امام و خطیب آپ ان سے کہیں نے رکھا نا پوچھی بھی ایڈی اوکھی صورت ہے، وہ سوکھی پوچھتا تھا چلو ہداسی چھڑ دے. اللہ حضرت جی سورہ طٰہٰ میں نے اس لیے پوچھی ہے کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے کہ مخلوق کے پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے اللہ پاک نے اپنی شان کے مطابق خود ہی سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت کی ہے. اور میں جب آنکھیں بند کر کے عالم تصور میں جاتا ہوں نا کہ قربان جاؤں کیا ہوگی وہ تلاوت بھی ہے اپنی شان، کیونکہ اللہ زبان سے پاک ہے، اللہ ہونٹوں سے پاک ہے، اللہ منہ سے پاک ہے، اپنی شان کے مطابق. اور کیونکہ مخلوق ابھی پیدا ہی نہیں کی گئی تھی، مخلوق 1000 سال بعد پیدا کی گئی، تو پھر تلاوت سنی کنہوں نے؟ لکھا جی تلاوت صرف فرشتوں نے سنی ہے. جب تلاوت ختم ہو گئی سورہ طٰہٰ سورہ یاسین تو فرشتے اب آپس میں گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ خوبی ہے اس امت کے لیے جس امت کو یہ دونوں صورتیں دی جائیں گی. اور امت کا یہ حال ہے
کہ امت آج یہ بتا نہیں سکتی کہ سورہ طٰہٰ کس بارے میں ہے۔ اللہ حضرت جی 4 بڑی معروف آیات ہیں جن میں سے 2 تو تقریباً آپ میں سے اکثر لوگوں کو آتی ہیں، وہ سورہ طٰہٰ میں ہے۔ جیسے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا سورہ طٰہٰ میں، رَبِّ اشْرَحْ لِی صَدْرِی وَیَسِّرْ لِی أَمْرِی سورہ طٰہٰ میں،